ایک دن نہ معلوم مجھے کیا سوچی، میں وہ چراغ لے کر اسی قبر پر گیا جہاں میں نے سورہ مزمل کا چلا کیا تھا۔ میں نے وہاں مخصوص الفاظ پڑھے اور پھر اس آیت اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا کو پڑھ کر پھونک ماری۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا کو پڑھ کر پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی قبر گیٹ کی طرح کھلی اور اس کے اندر سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں اندر چلا گیا۔ اب میری منزل کا مجھے علم تھا۔ میں سیدھا اس گیٹ پر گیا، پھر وہی شناسائی سی آواز آئی، میرا نام لیا گیا اور گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اس کو کھولنے والا اب بھی مجھے نظر نہ آیا۔ میں حیران ہوتا ہوا اندر چلا گیا۔ دور سے مجھے ہاتھ میں گلدستے لیے بہت سے بونے جنات نظر آئے اور ان سب کے آگے سردار بونے جن کے ہاتھوں میں بڑا پھول تھا، اس بار چراغ نہیں تھا۔ وہ میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ہر جن کا چہرہ خوشی سے معمور اور ہر جن کے دل میں میرے لیے محبت کے جذبات موزن تھے۔ مجھے کہنے لگے، ذہن نصیب، آپ ہماری نگری میں کیسے آ گئے؟ ہم تو بہت مدت سے انتظار کر رہے تھے، بہت دیر کے بعد تشریف لائے ہیں۔ میں کہنے لگا، دراصل مجھے ایک چیز کھینچ کر لائی ہے، وہ یہ کہ اس دن میں آپ کے پاس گھنٹوں رہا، لیکن جب واپس زمین کی دنیا پر گیا تو جو اوپر کی زندگی میں وقت چھوڑ کر آیا تھا، اس وقت بھی وہی تھا۔ وہ سب مسکرا دیے، کہنے لگے، آپ کی زمینی دنیا وقت، زمانہ اور مکان کی قید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ہمارے لیے نہیں رکھی، ہم اس قید سے ناآشنا ہیں اور نہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہے۔ کہنے لگے، ہماری دنیا اور ہے، ہمارا سورج، ہمارا چاند، ہمارے آسمان اور ہیں، ہماری شکل اور ہے۔ جس شکل میں ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہماری شکل نہیں، وہ آپ پہچان نہیں سکتے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ روپ دھارا ہے۔ ہماری زبان اور ہے، ہم آپ سے اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ کہنے لگے، آپ ہمارے پاس ایک سال بھی رہ جاتے تو آپ کے پاس پھر بھی وقت وہی ہوتا جو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کیوں ہے؟ کہا، یہ ہمیں خبر نہیں، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں بس اتنی خبر ہے کہ جب انسان اس نگری میں آتا ہے تو اوپر کی دنیا کا زمینی نظام اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو جس منٹ کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا وہ منٹ وہی رہ جاتا ہے، وہ منٹ اس کے آنے کے بعد آگے چلتا ہے۔ میں حیران اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے 100% تسلی نہیں ہوئی، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، مجھے اس کا کوئی اور حل بتائیں۔ کہنے لگے کہ اگر مزید کوئی بات پوچھنی ہے تو صحابی بابا سے پوچھیے، جو علم ان کو ہے ہمیں بھی نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہنے لگے، جو انسان اور جانور کھاتے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے، ہمارا رہنا رسم و رواج اور ہیں، ہم وہ مخلوق ہیں جو کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمارا رب بھی اللہ ہے، جو تمہارا نبی ہے ہمارا نبی بھی وہی ہے۔ ہم زندگی کے دن رات کچھ اور گزارتے ہیں، آپ کو بتائیں بھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم ایک پراسرار مخلوق ہیں، یہاں پر صرف ہم نہیں رہتے، ہم جیسی اور بہت سی مخلوقات رہتی ہیں جو صرف اللہ کے احاطہ علم میں ہے، ہمیں تو خود بہت ساری مخلوقات کا علم بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا چاند کون سا ہے؟ کہنے لگے، وہ نہیں جو آپ کا ہے، اور سورج وہ نہیں جو آپ کا ہے۔ اس اللہ کے پاس ایک چاند نہیں، اس کے پاس بے شمار چاند ہیں۔ اللہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس بے شمار سورج ہیں۔ اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ طاقت قوت میں لازوال ہے، ہم نہ جانتے ہیں اور نہ پہچانتے ہیں، مگر اللہ ہے اور اللہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ اس کے لہجے میں اللہ کی ذات اور قوت کا اتنا اعتماد تھا کہ مجھے جرجری آ گئی اور شرم بھی آ گئی کہ میں انسان ہو کر اللہ کی ذات پر اتنا یقین نہیں کرتا، جی اللہ کی دوسری مخلوق ہو کر اللہ کی ذات پر اتنا یقین کرتے ہیں۔ مجھے اپنے سوالات کا مکمل جواب تو نہ مل سکا، تاہم کچھ آگاہی ضرور ہو گئی۔ میں اپنے دل میں سوچتا رہا کہ اسی لیے انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ تیرے پاس آ جائے تو رب نہ ہوا نا۔ اللہ اللہ ہے، اس کا علم لازوال ہے، اس کی معلومات با کمال ہیں، وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ یہ باتیں سوچ کر مجھے تسلی ہو گئی۔ میں واپس پلٹا۔ میں نے اپنا چراغ اٹھایا جو کہ میں نے سیڑھیوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ جب میں قبر سے باہر آیا تو کچھ دور ایک بوڑھی ماں اور ایک جوان جو کہ شاید اس کا بیٹا تھا ایک قبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ میرے شوہر کی قبر ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، ہمارا 46.5 سال کا ساتھ تھا، پچھلے دنوں میرا شوہر فوت ہو گیا، اس کو بیٹھی رو رہی ہوں، ساتھ چھوٹ گیا، محبتیں اور پیار ختم ہو گیا، اب تو پھر ملاقات قیامت کے دن ہو سکتی ہے، اب تو جدائیاں ہی جدائیاں ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنے شوہر سے باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے حیران کن نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی، ایسا ممکن ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میں نے اس کے شوہر کا نام پوچھ کر 3 دفعہ اس کا نام پکارا، چراغ پر آیت پڑھ کر پھونک ماری تو اچانک قبر کے اندر سے سلام کی آواز آئی۔ اس عورت نے جواب دیا اور چیخ کر کہنے لگی، یہی میرے شوہر ہیں
رونے لگی، چیخ و پکار کرنے لگی، آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے ہم اس جہان سے اب چلے گئے ہیں۔ کہنے لگی آپ ہمیں تنہا چھوڑ گئے۔ اس کے شوہر کی روح کہنے لگی تنہائی اس جہان میں ہر شخص کا مقدر ہے، ان قریب تم بھی آ جاؤ گی، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کیا آپ مجھے اپنی شکل نہیں دکھا سکتے؟ بیوہ کہنے لگی آپ کو قبر میں کس چیز نے کام دیا؟ روح کہنے لگی بہت سے بہن بھائی اور رشتے دار مجھ سے ناراض تھے، میری کسی غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے، لیکن میں ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی ناراضگی سے درگزر کرتا رہا، میں ان کی مالی مدد بھی کرتا رہا، بیماریوں میں ان کو پوچھتا بھی رہا، ان کی زیادتی کو برداشت بھی کرتا رہا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہا۔ اسی دوران مجھے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس صلہ رحمی، اس مالی خدمت، ان کی زیادتی اور ظلم کو برداشت کرنے کے صلے میں مجھے معاف کیا۔ اب میرے سرہانے 2 فرشتے بیٹھے رہتے ہیں جو سدا میرا دل بہلاتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے تو اب گھر بھی یاد نہیں آتا اور وہ دنیا تو مجھے اب بہت بری لگتی ہے۔ ہاں ایک حسرت دل میں ہے، اے کاش اپنے غریب رشتے داروں کو میں پوچھتا، غریب پڑوسیوں کا خیال کرتا، غمزدہ لوگوں کی میں دل جوئی کرتا، پریشان لوگوں کو میں سنبھالتا اور ہر وقت ان کا ساتھ دیتا۔ یہ کمی رہ گئی اور یہ کمی نہ ہوتی تو آج میرا مقام اور اونچا ہوتا۔ مجھ سے اونچے مقام والے بھی ہیں، میں بہت سے لوگوں سے نیچے مقام پر ہوں، لیکن میری بخشش ہوئی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے ہوئی، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خیال کرنا اپنے رشتے داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے روٹ نہ جانا، اگر وہ روٹ بھی گئے ہیں چھوٹا بن کر انہیں مناتی رہنا اور ان کے ساتھ محبت پیار دل جوئی کرتی رہنا۔ میں نے اس موت کے بعد کی زندگی میں جتنا بڑا اجر صلہ رحمی کرنے والوں کا دیکھا ہے، اتنا بڑا اجر میں نے آج تک کسی اور کا نہیں دیکھا۔ قبروں کے حالات میں کیا بیان کروں؟ قبریں تو بہت بڑی حقیقتیں آشکار کرتی ہیں، اور ایسی حقیقتیں اگر بیان کر دی جائیں تو سننے والے انہیں افسانہ یا کہانی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک قبر پر گیا تو جاتے ہی میں نے مراقبہ کیا اور صحابی بابا کے بتائے ہوئے اعمال، اور بعض اوقات تو میں مراقبہ اور اعمال بھی نہیں کرتا، میرے پاس یا تو وہ چراغ ہوتا ہے یا پھر چراغ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری روحوں سے ملاقات ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کی زندہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں جا کر ان سے باتیں شروع کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات مجمع میں یا میرے ساتھ اگر کوئی 4 آدمی ہوں اور میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں، ان 4 آدمیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ روح کی باتیں زبان سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہیں، اور دل ایک پورا پیغام روح تک پہنچاتا ہے، روح اس پیغام کو وصول کرتی ہے۔ اس کی حقیقت لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میں ٹھٹھا کے مشہور قبرستان مکلی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دور ویرانے میں جہاں ہفتوں بھی اگر کوئی بیٹھا رہے سوائے درندوں اور جانوروں کے، انسان کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ معلوم میرے جی میں کیا آیا، میں نے ایک قدیم قبر میں موجود مردے سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ قبر والے نے مجھے جو انوکھی کہانی بتائی، میں لرز اٹھا۔ اس میں عبرت بھی تھی، نصیحت بھی اور وظائف بھی۔